یہ والا ذکر ہر روز کر لیا کرو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کیا آپ پریشان ہیں؟ کیا آپ کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے؟ کیا آپ کا دل بوجھل ہے، رزق میں تنگی ہے، یا زندگی میں سکون نہیں ہے؟ تو ذرا رک جائیں، آپ کو وہ ذکر بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ عظیم ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک طاقت ہے، یہ ایک سہارا ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری مسلم میں بھی فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سوچئے جو ذکر جنت کا خزانہ ہو وہ دنیا کے غم کیسے نہ ہٹائے گا۔ یہ ذکر کمزوری کو طاقت، مایوسی کو امید اور خوف کو سکون میں بدلتا ہے۔ یہ ذکر روزانہ کرنے والے کو دل کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں، رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، نظر بد اور حسد سے حفاظت ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت ملتی ہے۔ جب آپ بے بس ہوں تو آپ نے صرف تب بولنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے خود کو میرے حوالے کر دیا۔ بہت سے اولیاء کرام فرماتے ہیں جب کوئی مشکل حد سے بڑھ جائے، جب راستے بند ہو جائیں، جب انسان تھک جائے، تب یہ ذکر پڑھو۔ یہ ذکر ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے، اندھیرے کو روشنیوں میں بدلنے والا ہے۔ آپ نے نماز فجر یا عشاء کے بعد درود پاک 3 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار، کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، لیکن اس کے ساتھ اول آخر درود پاک 3 بار لازمی پڑھنا ہے، اور سچے یقین کامل کے ساتھ جس بھی حاجات، جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے، اس مقصد کو دل میں رکھ کے سچے یقین کے ساتھ یہ عمل 11 دن تک کریں، انشاءاللہ آپ کو خود بخود فرق محسوس نظر آئے گا۔ اب میں آخر میں آپ سب کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کر رہا ہوں، میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولتے جائیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے میرے رحیم اللہ، اے میرے پیارے اللہ، میرا صبر، میرا دل، میری آنکھیں اور اس سے نکلنے والے آنسو تیرے کن کی شدت کے منتظر ہیں۔ اے میرے اللہ، میری آزمائشیں ختم کر کے میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ مجھے وسیع رزق عطا کر دے۔ اے اللہ ایسا رزق عطا کر جسے دیکھ کر میں خود بھی حیران رہ جاؤں۔ اے اللہ اگلی بار جب بھی میری آنکھوں سے آنسو نکلے تو وہ آنسو خوشی کے ہوں۔ اے ڈوبتے ہوئوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے مولا تیرے گناہ گار، تیرے سیاکار بندے تیرے دربار میں شرمندہ حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں مولا ہم نے بڑے گناہ کیے، ہم نے بڑی خطائیں کی، ہم نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اے اللہ یہ گناہ گار بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگیں؟ اے اللہ تجھ سے نہ کہیں تو پھر کس سے کہیں؟ مولا تیرے سوا اور کون ہے جو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے آج تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ وہ گناہ جو ہم نے اعلانیہ بھی کیے اور چھپ کر کیے، یا اللہ جب سے تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تب سے اب تک ہم نے جتنے گناہ کیے یا اللہ انہیں معاف کر دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ مجھے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ مجھے تیرے گھر خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش کر دے۔ اے میرے مولا ہمیں نیک بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ یہ نیکیوں میں جو سستی ہم میں آ جاتی ہے،
یہ نیکیاں کرنے میں جو ہم سستی کر دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں چست کر دے، دین کا کام کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، عبادت کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے، اے اللہ لوگوں کا خیر خواہ بنا دے۔ اے میرے مولا، اے میرے کریم مولا، جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اے اللہ انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو ایسی لا علاج مرض میں مبتلا ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے، اے اللہ انہیں بھی شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ میری جس بہن نے، جس بھائی نے مجھے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ جہاں پر بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ انہیں ایسا بنا دے کہ رات کو دوائی کھائے بغیر سو سکیں، یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے تمام مریضوں کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو لا علاج مرض میں مبتلا ہے ہسپتالوں میں، گھروں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ جو اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے، یا اللہ تیری محتاج ہیں، اے اللہ انہیں پیارے حبیب کا واسطہ ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔ یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ اتار دے، یا اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ یا اللہ جو قرضہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور پریشان ہیں، یا اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں، یا اللہ جن کے گھر اولاد نہیں ہے، یا اللہ جو اولاد کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے ہاں اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے میرے مالک روٹھے ہوں کو ملا دے۔ یا اللہ جو لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، یا اللہ ان کو آپس میں منا دے۔ یا اللہ جو بچھڑ گئے ہیں، یا اللہ انہیں بھی ملا دے۔ یا اللہ جو لوگ رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے انتظار میں ہیں، انہیں نیک اچھے رشتے عطا فرما دے۔ جن کے رشتے ہو گئے ہیں مولا ان کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما دے، حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما دے، روزہ رسول کی سعادتیں نصیب فرما دے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی سعادت عطا فرما دے، آب زمزم پینا نصیب فرما دے، جنت البقیع دیکھنا نصیب فرما دے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کی سعادت عطا فرما دے۔ یہ مقدس سفر ہمارا مقدر فرما دے۔ اے رب کریم ہم ہر سال حج اور عمرے پر جائیں، رب کریم ہمارے نامہ اعمال میں ہر سال زیارت لکھ دے۔ اے رب کریم ہم سب کی جان و مال، عزت، آبرو، اولاد کی، دین کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے، یا اللہ ہمیں بد نظری سے بچا لے، یا اللہ شیطان کے شر سے بچا لے، یا اللہ لوگوں کے جادو ٹونے برے اسباب سے بچا لے، یا اللہ زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا لے، یا اللہ زلزلوں، طوفان اور وائرسز جیسی جو بیماریاں ہماری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، یا اللہ ہمیں ان سب سے بچا لے۔ اے میرے مولا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ یا اللہ میری جس بہن نے، جس بھائی نے مجھے جو دعا کے لیے کہا، یا اللہ جس بھی مقصد کے لیے دعا کروانا چاہتا ہے، یا میری جس بہن نے مجھے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ان پر اپنی رحمت کا نزول عطا فرما دے۔ یا اللہ اس کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ان سب کی تمام وہ دعائیں قبول فرما لے جس کے لیے وہ بے چین و قرار ہیں۔ یا اللہ ان کے گناہوں کے جس بھی گناہ کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہی مولا ہے، اے اللہ تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے۔ یا اللہ تو خود کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنے گناہوں کے باوجود مہلت دی ہوئی ہے۔ یا اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے۔ یا اللہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا اللہ جب چاہے تو ہماری یہ زندگی ہم سے لے لے۔ یا اللہ یہ تو تیری امانت ہے۔ یا اللہ ہم تیری طرف سے ہی آئے ہیں اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یا اللہ جب چاہے تو، جو چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا اللہ تو نے اتنے لوگوں کو نوازا، یا اللہ مجھے بھی بے حساب رزق عطا فرما۔ یا اللہ مجھے بھی بے حساب حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما۔ یا اللہ مجھے میرے گھر والوں سمیت حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہزاروں ہزاروں رحمتیں، برکتیں ہمارے گھر میں نازل فرما۔ اے اللہ ہم نے جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کر دیے، ہم نے جانے انجانے میں جتنے بھی جانے انجانے میں جو بھی گناہ کر دیے، جس کسی کی بھی ہم سے جانے انجانے میں دل آزار
آزاریاں ہو گئیں، یا اللہ ہم ان سب کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی معافی کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ مولا میں کس سے کہوں گا، میں کس کے دروازے پر جاؤں گا؟ یا اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا مولا ہے۔ یا اللہ کریم اللہ، اگر ہم تیرے دربار میں حاضر نہیں ہوں گے تو پھر کس کے دربار میں جائیں گے؟ یا اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما۔ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا کر کہ میں تیری راہ میں دے سکوں، تیرے غریب بندوں کی مدد کر سکوں، تیری راہ میں خرچ کر سکوں، اپنے زندگی کے تمام معاملات کو حل کر سکوں۔ یا اللہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ میری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔